إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال المرتهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بعد از حمد و صلات درود و سلام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک علی شان عظیم بارگاہ احباب عظیم وقار قرآن مجید فرقان حمید نے ظلم کرنے والے کے متعلق فرمایا کہ جس نے ظلم کیا یا ظلم کی حمایت کی اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا اور ظالموں کے متعلق فرمایا کہ وہ اپنا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم میں بنائے ظالم کون ہوتا ہے؟ ایک ظلم کرنے والا وہ بھی ظالم ہے، ظلم کرنے کا مشورہ دینے والا، ظلم کرنے والوں کی حمایت کرنے والا، ظلم کرنے والوں کو ظلم پر ابھارنے والا، یہ سارے لوگ برابر کے شریک ہیں اس ظلم کے اندر، اس جبر کے اندر۔ جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے قتل کیا، جس نے قاتل کو قتل کرنے کا طریقہ بتایا، راستہ بتایا، ہتھیار دیا، مشورہ دیا، فرمایا قیامت کے دن ان سب کو ایک جگہ جہنم میں ڈالا جائے۔ ظلم اتنا قوی عمل ہے کہ وہ اپنی لپیٹ میں بہت سارے لوگوں کو لیتا ہے۔ اسی لیے انبیاء اکرام علیہ السلام کی دعائیں جو اللہ نے قرآن میں نقل کی، ان میں کیا کہا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تیرے سوا عبادت کے لائق نہیں، تو پاک ہے، پاک اے اللہ صرف تیری ذات ہے،
ان کنتم ظالمین، اللہ مجھے ظالموں میں سے نہ کر دے۔ انبیاء کرام اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں، انی کنت من الظالمین، اللہ ظالموں میں سے نہ کر دے۔ یعنی ظالم اللہ کے ہاں اتنا برا ہے، اتنا برا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں قوم کے معاملے میں، تو اللہ نے جب فرمایا کہ کیا تجھے یقین نہیں کہ میں رب ہوں، اللہ یقین ہے، فرمایا پھر اللہ اس قوم کے لیے اگر میں جھوٹ بولتا ہوں، اگر میں یقین نہیں، تو اللہ قیامت کے دن مجھے ظالموں میں سے کر دے۔ یہاں موسیٰ علیہ السلام اپنی سچائی بتا رہے ہیں، سچائی۔ اور جب اللہ کریم نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ یہ ایک دانہ یا پھل جنت کا تم نے نہیں کھانا، اگر کھا لیا تو کیا ہوگا؟ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ۔ میں نے قرآن پاک سے 2-3 جگہ انبیاء کرام علیہ السلام کے تذکرے بتائے ہیں، قصہ کہانی میں، یعنی ظالم اللہ کے ہاں کتنا برا ہے۔ اگر اللہ کسی کو تنبیہ کرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ اگر تو نے یہ کیا تو کن میں سے کر دوں گا؟ ظالموں میں سے۔ اور جب اللہ کا نبی پناہ مانگتا ہے تو کس بات سے؟ اللہ ہمیں ظالموں میں سے نہ کر دے۔ اور بندوں کو اللہ کیا حکم دیتا ہے کہ اللہ ظلم کرنے والوں سے محبت ہے، اللہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا۔ اب ظلم ہے کیا؟ تمہارا ہر وہ عمل جو تمہارے کسی مسلمان بھائی کا بلا وجہ نقصان کر دے، وہ ظلم کے درجے میں جائے گا۔ درجات ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، مگر تم جان بوجھ کر اپنے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچاؤ، صرف اس کو تکلیف دینے کے لیے، یا تمہارے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچ رہی ہو اور تم اس تکلیف پر راضی رہو، اچھا ہے، اس قابل تھا۔ یا کوئی کسی پہ ظلم کر رہا ہو، اللہ نے تمہیں یہ طاقت دی ہو کہ تم مظلوم کی مدد کر سکتے ہو، یہ طاقت ہو تمہارے پاس، تمہاری اختیار میں یہ چیزیں ہوں کہ تم اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے مظلوم کی مدد کر سکتے تھے، جان بوجھ کر تم نے مظلوم کی مدد نہیں کی، تم ظلم کرنے والوں میں شمار ہو جاؤ۔ بات کو سمجھے؟ یہ ہے عام ایک ظلم کی تعریف۔ اس لیے اللہ کے ہاں اس کو ناپسندیدہ عمل نہیں بلکہ کہا میں جہنم میں گرا دوں گا۔ وہ ظلم جس طرح کا بھی ہو، وہ تم کسی کی جان پر کرو، مال پر کرو، عزت پر کرو، آبرو پر کرو، ظلم بلاخر ظلم ہے۔ اور اس کا بدلہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے بیان کیا، اس کا بدلہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ دنیا میں کیا ہے؟ فرمایا دنیا میں ظالم ذلیل و رسوا ہو جائے گا۔ دنیا میں ظالم کا بدل یہ ہے کہ وہ کیا ہو جائے گا؟ ذلیل و رسوا ہو جائے گا، بے نشان
بیجان ہو جائے گا، بے نام ہو جائے گا۔ اب بلا تمہید اس بات پہ آ جائیے گا کہ محرم کے مہینے میں میدان کربلا کے اندر وہ کون سا ظلم تھا جو خاندان رسالت الحق پہ کیا ہے؟ ہر طرح کا کیا۔ اب آج کے دور میں کوئی بندہ یہ بات کہے کہ فلاں اس ظلم سے بری ہے، یعنی ظلم کرنے والوں کو اس کو بری کرے، تو یاد رکھو جس نے ظالم کی حمایت کی یا اس کے ظلم کا دفاع کیا، وہ قیامت کے دن اسی صف میں کھڑا ہو جائے۔ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اہل مدینہ کو ڈرائے گا اللہ اس کو ڈرائے گا۔ عام اہل مدینہ کے حضور نے فرمایا میرے شہر کے لوگوں کو ستایا نہ کرو، یہ عام شہر کے لوگ پورے مدینے میں بسنے والوں کے لیے، اور خانوادہ رسول کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو کشتی بنائی، جو اس کشتی میں بیٹھ گیا وہ طوفان نوح سے نجات پا گیا، بچ گیا، اور جو اس کشتی میں نہیں بیٹھ سکا وہ جودی پہاڑ کی چوٹی پر بھی چڑھا پھر بھی غرق ہو گیا، کیونکہ اس زمانے میں جودی پہاڑ ہی سب سے اونچا تھا، اور وہ جودی پہاڑ کی چوٹی پر قینان چڑھا تھا۔ اس نے کہا یہاں تو طوفان نہیں آئے گا، اتنا اونچا پہاڑ ہے، یہاں کیسے پانی آئے گا، یہاں کیسے قہر آئے گا، میں بچوں گا، لیکن میں نوح علیہ السلام کی بنائی ہوئی کشتی میں نہیں بیٹھوں گا، کیونکہ وہ وسیلے کا قائل نہیں تھا نا۔ اس نے کہا میں بے وسیلہ بچا گا، میرے نبی نے کشتی نے وسیلے دی لوڑ ہی کہیں نہیں، میں بچ کے بخاؤں گا، مگر چونکہ وہ انکاری تھا اللہ کے قہر سے بچ سکا نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے۔ مطلب کیا ہے کہ قیامت تک جس کے دل میں میری اہل بیت کی محبت ہوگی اللہ قیامت کے دن بھی اس کو اپنے عذاب سے بچا دے گا، وہ اپنے اللہ کے عذاب سے، اللہ کے قہر سے محفوظ رہے گا۔ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوگی وہ اسی طرح محفوظ ہوگا جس طرح کشتی نوح میں بیٹھنے والے لوگ بیٹھتے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار کی محبت۔ اب اس وقت کا حکمران کون تھا؟ یزید۔ آج ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالی جا رہی ہے کہ یزید بے قصور تھا امام علی مقام کے مقدمے، صرف ابن زیاد اور عبید اللہ صاحب دو بندوں کا قصور ہے اور تیسرا شمر ہے، تین بندوں قصوروار ہے۔ یزید دمشق میں شام میں تھا، واقعہ کربلا میں ہوا ہے، لمبا سفر ہے۔ وہ اس بات کو کیوں نہیں سمجھے آج تک؟ اسلامی ریاست کے اندر کوئی بندہ بے گناہ قتل ہو جائے تو اس کے مجرم کو سزا دینا اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ قانون ہے، اسلام کا، شرع کا قانون ہے کہ جس مظلوم کی کوئی حمایت نہ کرے تو ریاست اس کی حمایت کرے گی،
اور ظلم کرنے والوں کو نشان عبرت بنایا جائے گا۔ اگر یزید بری ذمہ تھا تو پھر بتایا جائے وہ تاریخ کی کس کتاب میں یزید نے قاتلین حسین سے بدلہ لیا ہے؟ بھئی واقعہ کربلا کے ساتھ اس کی قوت نہ ختم ہوئی، واقعہ کربلا کے بعد 3 سال تک تقریباً وہ حکمران بن کے رہا ہے، تقریباً 3 سال تک۔ اب 3 سال میں کسی ایک قاتلین امام علی مقام کو اس نے سزا اور حکمران کا سزا نہ دینا اس بات کی اعلان کرتا ہے کہ وہ ظالموں اور قاتلوں کا حمایتی تھا۔ اگر وہ حمایتی نہیں تھا تو پھر اس نے اعلان برات کیوں نہیں کیا؟ اس لیے یہ میں نے پچھلے جمعے میں بات کر دی کہ یزید بادشاہت اور مرضی کا دین چاہتا تھا اور امام علی مقام شرع مصطفیٰ پر سمجھوتا نہیں کرنا چاہتے، شریعت اسلام پر سمجھوتا۔ اب سوشل میڈیا پہ پچھلے ہفتے سے کلپ وائرل ہوا وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے کہا کہ سرے سے کربلا کا واقعہ ہی نہیں ہوا۔ اب اس نہج پہ بے لگام ہو گئے، کس بات پہ؟ اہل بیت کے بغض میں، نبی پاک کی اولاد کے بغض میں، اور کوئی دوسری وجہ نہیں۔ اب اہل بیت کا بغض ان کو قیامت کے دن یزید کی صف میں لے گیا۔ انہوں نے کہا جی سرے سے یہ تو واقعی کوئی نہیں، ایک حکایت ہے، روایت ہے، قصہ ہے، گھڑ لیا لوگوں نے۔ بس امام علی مقام کربلا تک گئے، وہاں رات کو لیٹے آرام کی غرض سے کچھ لوگوں نے حملہ کر دیا اور امام علی مقام کو قتل۔ باقی کوئی ایسا وجود ہی کوئی نہیں۔ یہ باقاعدہ کیونکہ سوشل میڈیا کا دور، اب گوگل کا دور ہے، نقشے نکال کے لوگوں کو دکھاتے جی یہ دیکھو جی ایسا راستہ ہے ویسا راستہ۔ بھائی یہ تو بحث ہی نہیں ہے کہ کوفہ یا کربلا کس راستے میں آتا ہے، یہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ بحث صرف اتنی کرو کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ جو کربلا گئے وہ کس لیے گئے؟ 2 ہی وجہ تھی۔ ایک ان لوگوں کے خطوط جو ابن کثیر نے لکھے کہ 20,000 خطوط ایک دن میں پہنچے، لوگوں کے اب آ جائیں، ہم یزید کے ظلم و بربریت سے تنگ ہیں، ہم آپ کو اپنا خلیفہ بنائیں گے، بیعت کریں گے، آپ آ جائیے گا۔ ہم کیا ہے؟ ہم شیعان علی کے لوگ ہیں، ہم آپ کے باپ علی کے ماننے والے ہیں، ہم قطعاً اس کو نہیں مانتے۔ اور امام علی مقام نے میدان کربلا میں وہ خطوط دکھائے، ہم کو دکھائے۔ دوسرا کس لیے؟ حیائے شریعت اسلام کے لیے۔ یہ پروپوگنڈا ٹوٹل کرنا کہ امام علی مقام بادشاہت کے خلافت کے لیے گئے، تو یہ سارے کا سارا باب جھوٹ کی بنیاد پر۔ بھائی جس کے بھائی امام حسن مجتبی نے 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد حضرت امیر معاویہ پاک کو دے دی، تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا مقصد بادشاہت یا خلافت لینا نہیں تھا، مقصد ایک تھا، کوئی بھی ہو مگر محمد کا دین نافذ ہونا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نافذ ہونی چاہیے۔
اس لیے اب قطعاً ظالم کو ظلم سے بری نہیں کر سکتے۔ اچھا، لوگ یزید کی خوبیاں بڑی بیان کرتے ہیں، اس میں یہ بھی خوبی تھی کہ یہ بھی خوبی تھی کہ یہ بھی خوبی تھی۔ بھائی اس کی لاکھوں خوبیاں ہوں، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمہ اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ شریف میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ یزید کے بارے میں آپ کا موقف کیا ہے، آپ نے 3-4 صفحے کی بحث لکھی ہے، اس میں ایک جملہ میں آپ کو پڑھ کے سنا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کا سب سے بڑا جرم یہ ہے کہ اس کے دور میں امام علی مقام کا شہادت ہوا ہے۔ فرمایا اس کے ہاتھوں ہوا ہے، یہ کوئی چھوٹا جرم ہے اس کا؟ اور فرمایا کہ وہ اعلانیہ فسق کرتا تھا۔ فرمایا یہی اہل سنت کا موقف ہے، اور یہ بات یاد رکھو، جو اصلی اہل سنت ہے، جو اصلی اہل سنت ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جہاں جانچ پڑتال ختم کی گئی ہے، جو اصلی اہل سنت ہے، اصحاب رسول کے بعد تبع تابعین یا آج تک امام احمد بن حنبل، امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ اور نیچے تک جتنا طبقہ آیا ہے اور نیچے تک جتنا آج تک آ رہا ہے، تمام اہل سنت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ یزید فاسق تھا، فاجر تھا، کبائر گناہ علن اعلان کرتا تھا، اور فرمایا بالتخصیص، یعنی یزید تک لعنت کرنا اہل سنت کے اکثریت کا موقف ہے۔ اختلاف تو اس کے کفر میں کیا ہے، اختلاف اس کے کفر میں کیا گیا ہے، اس کے کفر میں اختلاف کیا گیا ہے۔ اس طرح امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ اس پر لعنت کرنا جائز ہے، حرج نہیں ہے اس پر، مگر ایک بات میں آپ کو سمجھا دوں، ایک بات اور سن لیں، کسی ایک بندے کے برے ہونے کی وجہ سے اس کے اجداد کو گالی، یہ ہے بھیانک نتیجہ۔ ہمارے ملک میں اصل فرقہ واریت کی جڑ یہ ہے، جب سے شریعام یہ شیعہ مکتب تبرہ کرنا شروع ہوا اصحاب رسول پر، یہ ہے بنیاد فرقہ واریت کی۔ 50 سال پہلے ایسا کچھ بھی نہیں تھا، 50 سال پیچھے چلے جائیں، اہل تشیع بھی اپنا کام کر رہے تھے، اہل سنت بھی سارے کر رہے تھے، کوئی اختلاف نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے ہاں تبرہ کرنا حرام تھا، اہل تشیعوں کے ہاں، کہ اہل سنت کی مقدس شخصیات پر، ان کی معتبر کتابوں میں ان پر تبرہ کرنا کیا ہے؟ یہی اصحاب رسول، ازواج رسول، اور جو اہل سنت کے ہاں مقدسات ہیں ان پر تبرہ کرنا، تان کرنا، لعن کرنا حرام تھا۔ لیکن جب سے اہل شیعوں نے غالی، نصیری، فاطمی یہ لوگ داخل ہوئے اور یہ اس قدر بے لگام ہو گئے، اب ان کے اپنے علماء پیٹ رہے ہیں، اہل تشیعوں کے معتزل پیٹ رہے ہیں، یہ ہم سے کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے پھر سڑکوں پر اونچی خلفائے ثلاثہ اصحاب رسول پر، اور یہ بنیاد بنا پھر ایکشن کا ری ایکشن ہوا۔ اب یزید برا ملعون ہے، اب یزید کو آڑ بنا کر تم امیر معاویہ کو گالی دو، ابو سفیان کو گالی دو، یا بنو امیہ کے اصحاب رسول کو گالی دو، سیدنا عثمان غنی کو گالی دو، بھائی یہ تو ناقابل برداشت ہے، یہ بات یاد رکھیں۔
یہ بات ناقابل برداشت ہے، اور یہ اب اعلانیہ ہو رہے ہیں۔ اور جب ہم صرف آگاہ کریں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ہم کسی کو گالی نہیں دے رہے، ہم کسی کو گالی نہیں دے رہے، ہم صرف اپنے اہل سنت کے لوگوں کو جب آگاہ کرتے ہیں، مخالفین کو تنگی شروع ہوتی ہے، ہمارے اپنوں کو شروع ہو جاتی ہے کہ تمہیں کیا پڑی ہے۔ بھائی میں نے اس پہ مفصل باتیں کی ہیں کہ ہر چیز کی ایک حد ہے۔ ہم اصلی اہل سنت یا رسول اللہ والے وہ عظیم جماعت ہے جو نبی علیہ السلام کی اہل بیت اطہار کے بھی باوفا غلام ہے، اصحاب رسول کے بھی باوفا غلام ہے۔ مقابلہ اہل بیت رسول کا اصحاب سے مقابلہ ہی کوئی نہیں، یہ مقابلہ کروانے والے کوئی اور ہیں۔ اولاد رسول کا، خاندان رسالت مآب کا مرتبہ، مقام، عزت، توقیر وہ ایک الگ مرتبے کی ہے، اس کی شان ہی الگ ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ خون رسول ہے، وہ بنو ہاشم کا خاندان ہے، یہ وہ عظیم خاندان ہے کہ اللہ نے پوری روح زمین میں سے جس خاندان کو اپنی آخری پیغمبر کے لیے منتخب کیا وہ جناب بنو ہاشم کا خاندان ہے۔ پوری کائنات میں سب سے اعلیٰ خاندان بنو ہاشم کا۔ باقی اصحاب رسول پر تان کرنا، مطلب آپ اس باتوں کو سمجھتے نہیں۔ یزید تیری جد پہ لعنت ہو، یزید کی جد کون ہے؟ امیر معاویہ پاک، ابو سفیان پاک۔ اوپر چلے جائیں، اس میں عثمان غنی پاک آئیں گے، جلیل القدر صحابہ آئیں گے۔ بالتخصیص آپ کریں یزید پر لعنت، ہم نہیں روکتے، کریں، کھل کے کریں، بات کو سمجھیں۔ یزید کو کافر بنائیں، جہنمی بنائیں، ہمیں بچانے کی ضرورت ہی نہیں، جو بچائیں گے قیامت کے دن اس کے ساتھ جائیں گے۔ ہم پہلے بھی کہتے تھے یزید ملعون ہے، وہ یزید پلیت ہے، وہ پلیت رہے گا قیامت تک۔ حسین پاک تھا، پاک ہے، اور قیامت تک پاک رہے گا۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ یزید ظالم تھا اور ظالموں کی صف میں قیامت تک رہے گا، اور امام علی مقام غیرت اور جرت کا نشان تھے، اور قیامت تک غیرت و جرت اور حمیت کا نشان رہیں گے۔ بات ہی کوئی۔ باقی اس کے علاوہ سوشل میڈیا کے زمانے میں اس سے آگاہ رہیں، بچیں اپنے بچوں۔ اور اب ایک جو نئی جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، آ رہی ہے، اس کا مقصد یہ بات یاد رکھیں، یہ دور اندیشی ہماری، اس کے ذریعے سے مسلمانوں کے اندر بہت سارا اور اختلاف ڈالا جائے گا، جس کو ہم کہتے ہیں جھوٹی خبروں کے ذریعے، جو آرٹیفیشل قسم کی ٹیکنالوجی آ چکی ہے، اور اس کے بعد اور بہت ساری آئے گی۔ اس کے ذریعے کیا ہوگا کہ مسلمانوں کو کثیر تعداد میں آپس میں لڑایا جائے گا، مزید فتنے برپا کیے جائیں گے، اور مزید عجیب عجیب قسم کی چیزیں رونما کی جائیں گی، اور اس کا نقصان پھر کس کو ہوگا؟ اسلام کو ہوگا، اسلام کو ہوگا۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں، ہم میں سے ہر مولوی، ہر پیر، ہر مسلک کا مولوی اپنے مسلک کی تبلیغ کرتا ہے، اسلام کی نہیں کرتا۔ جس دن یہ سارے مل کے اسلام کی تبلیغ شروع کر دیں گے، انشاءاللہ پھر اغیار اسلام کی تعلیمات سے ضرور متاثر ہو جائیں گے۔ ہم اپنے مسلکوں، فرقوں کی تبلیغ کرتے ہیں، اسلام کی نہیں کرتے، غیرت کی نہیں کرتے، ہم کفر کے ایجنڈے کی بات نہیں کرتے، ہم اس کے نظام کے خلاف نہیں بولتے۔ اس لیے قرآن پاک نے جس بات کو بیان کیا وہ کیا ہے کہ اللہ ظالموں سے محبت نہیں فرماتا، اور کیا پناہ کیا مانگی؟ اللہ
قیامت کے دن ہمیں ظالموں میں سے نہ کرنا بس۔ اور جب بھی اللہ سے پناہ مانگو، اللہ ہمیں ظلم سے بچا لے، ظالموں سے بچا لے، اللہ ہمیں قیامت کے دن ظالموں میں نہ اٹھا۔ یہ انبیاء کی دعا ہے، نبیوں کی دعائیں ہیں۔ انبیاء نے اللہ کی بارگاہ سے یہ عرض کی، مالک بے نیاز تو پاک ہے، عبادت کے لائق ہے، سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تو پاک ہے مگر ہمیں ظالموں میں سے، ظلم اتنی بری چیز ہے، یہ بات یاد رکھو۔ علماء صوفیاء فرماتے ہیں کہ ظلم اتنی ہے کہ جس نے سوئی چبوئی، کسی کو ماری اور کسی نے اس کو تانگا دے دیا کہ دوسری طرف نکال دے، فرمایا دونوں برابر کے ہو جائیں۔ اور میں نے حدیث رسول سے یہ بات بتائی کہ جس نے قتل کیا، مشورہ دیا، راستہ بتایا، اکسایا، ہتھیار دیا، یہ سارے کے سارے اس قتل میں برابر کے، بس امام حسین کی شہادت میں نیچے سے لے کر اوپر تک سارے کے سارے برابر کے شریک۔ کوئی جس طرح کا مرضی دفاع کرے، اس کا دفاع بالآخر کیا ہوگا؟ ناکام، نامراد۔ اس لیے خدا کے لیے یزید کی حمایت کر کے اپنے ایمان کا گویا غلط نہ کرو، بس اتنا۔ حسین پاک سے پیار کرو، اپنے ایمان کو بچاؤ، اور اصحاب رسول کا بغض رکھ کے بھی اپنا ایمان خراب نہ کرو، اس سے بھی بچو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اصحاب رسول و اہل بیت اطہار کی باوفا غلامی نصیب فرمائے۔